بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سی ایس ٹی ای وی سے میں ہوں سعد، اور آج آپ کی خدمت میں ہم اسپاٹ ویلڈنگ مشین کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مائکرو ویو اوون کا ٹرانسفارمر یوز کرتے ہوئے ایک اسپاٹ ویلڈر تیار کریں گے۔ اس کی ہم پرائمری وائنڈنگ رہنے دیں گے جو کہ 220 وولٹ کی بجلی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اور سیکنڈری وائرنگ جو ہے اس کی سیکنڈری وائنڈنگ اس کو ہم نکال دیں گے، اور پھر ایک 50 کی وائر لے کر، کاپر وائر جو 50 کی ہو، اس کی پی وی سی کور کو اتاریں گے اور اس کو انسولیشن سلیو لگا کر اس سے سیکنڈری وائنڈنگ ہم بنائیں گے اس ٹرانسفارمر کی۔ اگر آپ ای ویز کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپاٹ ویلڈر لازمی چاہیے ہوگا۔ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں، آپ تیار بھی خرید سکتے ہیں مارکیٹ سے، جو کہ آپ کو اس اسپیسیفیکیشن میں 40 سے 45 ہزار تک ملے گا، جبکہ اس کے اوپر ہمارا خرچہ 10 ہزار سے کم ہوا ہے۔ تو ایک آپشن یہ ہے کہ تیار خرید لیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ بیٹری بیسڈ جو ہوتے ہیں اسپاٹ ویلڈر وہ یوز کر لیں۔ ان کو 12 وولٹ کی آپ کو بیٹری لگانی پڑے گی، تو لیڈ ایسڈ ہے تو ٹیوبلر لگا سکتے ہیں، یا لیڈ ایسڈ میں بھی تھوڑی سی ہیوی بیٹری گاڑی والی شاید کام نہ کرے اس میں، کیونکہ اس کو کرنٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو تھوڑی بڑی سائز کی 150 ایچ تک یا شاید اس سے زیادہ آپ کو لگانی پڑے گی۔ اور ریچارجبل بھی آتے ہیں، لیکن بیٹری بیسڈ میں یہ مسئلہ ہے کہ بیٹری بار بار خراب ہوتی رہتی ہے، اس کی لائف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو لائف ٹائم چیز چاہیے تو یا تیار خرید لیں یا اس طرح سے خود بنا لیں۔ ہمارے پاس کیونکہ مٹیریلز پڑے ہوئے تھے اور مین پاور بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا اسپاٹ ویلڈر بنائیں گے اور اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے، تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگ بھی اسپاٹ ویلڈر اپنے لیے تیار کر سکیں۔ اس کا پی وی سی کوٹنگ اس کی اتارنی بہت ضروری ہے، 50 کی جو وائر ہے، کیونکہ وہ کافی موٹی کوٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ کوٹنگ نہیں اتاریں گے تو یہ ٹرنز آپ اتنے زیادہ نہیں دے پائیں گے۔ جب ٹرنز کم ہوں گے تو پراپر جو ہے وہ کرنٹ نہیں ملے گا، اور ٹانکا ٹھیک سے نہیں لگے گا اسپاٹ ویلڈنگ کا۔ اسپاٹ ویلڈر کا استعمال زیادہ تر جو ہے سلینڈریکل سیلز کو بیٹری کی شیپ میں چینج کرنا ہو، بیٹری بنانی ہو سلینڈریکل سیلز کی، تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پرزمیٹک سیل ہیں تو وہ یا لیزر ویلڈنگ سے لگ جاتے ہیں یا بس بارس اور سکروز کے ذریعے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے رکشہ وغیرہ، گاڑی یا وین یا اس سے اوپر کی کوئی وہیکل تیار کرنی ہے تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ کو ویل چیئر، الیکٹرک بائی سائیکل یا الیکٹرک بائک پر کام کرنا ہے اور سلینڈریکل سیلز کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کو اسپاٹ ویلڈر کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو ہم احتیاط کے ساتھ ٹرنس دیں گے اور کوشش کریں کہ جتنا کمپیکٹ ہو سکے اتنا اس کو کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کاپر کی ٹرنس ہمارے پاس سیکنڈری میں اویلیبل ہو جائیں۔ اس کو ہم 2.5 ٹرنس یعنی 2.5 ٹرنس دیں گے، 2 ٹرنس فل ہوں گی اور تیسری ٹرن ہاف ہوگی۔ تو ویڈیو کو سپیڈ اپ کرتے ہیں اور اس پوائنٹ پر لے جاتے ہیں جہاں پہ یہ تار اچھے سے اس میں ڈل چکی ہے۔
تو سیکنڈری وائنڈنگ کو 2.5 ٹرنس دینے کے بعد ہم یہ سرکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ یہ اسپاٹ ویلڈنگ مشین کا ٹائم اینڈ کرنٹ کنٹرول سرکٹ ہے، جو کہ آپ کو تیار مل جائے گا بہت ساری ویب سائٹ سے، دراز وغیرہ سے، digilog.org ہے، اس طرح سے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں، arduinopark.com ہے، اولیکس سے بھی مل جائے گا، بہت ساری جگہوں پہ یہ اویلیبل ہے، علی ایکسپریس سے بھی مل جائے گا۔ تو یہ 100 ایمپیئر والا یوز کریں، کرنٹ اس کا زیادہ ہونا چاہیے، کم کرنٹ میں پھر یہ کام نہیں کرے گا، جلدی جل جائے گا۔ تو اس ماڈیول کی ہم وائرنگ کریں گے۔ اس کنٹرول بورڈ کو پاور دینے کے لیے ہم الگ سے ایک چھوٹا ٹرانسفارمر یوز کریں گے، 9 to 12 وولٹس جو ہے اس کے لیے کافی ہے، جو اس کو پاور کرے گا۔ اس سرکٹ کا کام یہ ہے کہ یہ بڑے ٹرانسفارمر کو، یعنی کہ جو مائکرو ویو اوون کا ٹرانسفارمر ہے، اس کی پرائمری وائنڈنگ جو ہے اس کی پاور کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی پلس دیتا ہے تاکہ آؤٹ پٹ پہ جو وائر لگی ہوئی ہے اس میں ہائی کرنٹ فلو کرے، ہائی کرنٹ کی پلس آئے اور اس سے اسپاٹ ویلڈنگ کا ٹانکا لگے سیل کے اوپر۔ تو یہ اس کا کام ہوتا ہے، ٹائمنگ کو اور کرنٹ کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ ان پٹ پاور دینے کے لیے ہم ایک ان پٹ جیک لگائیں گے، اس کو پی سیز کی پاور سپلائی میں بھی یوز کیا جاتا ہے مینس پاور ان پٹ کے لیے۔ یہ لو وولٹیج ٹرانسفارمر کی وائرس ہم ماڈیول میں لگا دیں گے تاکہ ماڈیول کو پاور اپ کیا جا سکے۔ اس میں یہ کنیکٹر گرے کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ کنیکشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کے کنیکشن لگنے کے بعد اب ہم اس کا ڈسپلے پینل کنیکٹ کریں گے۔ یہ ڈسپلے پینل بھی اس ماڈیول کے ساتھ ہی آتا ہے، تو اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں پلس کی ڈیوریشن اور کرنٹ کی سیٹنگ شو کرے گا۔ ساری وائرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم کاپر کی وائر کو لگز لگائیں گے، اس کو تھمبل بھی بولتے ہیں، لگز بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کو اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ہیٹ شرنگ چڑھائی ہے اور تھوڑی سی ٹیپ لگائی ہے۔ ان لگز کے ساتھ آگے ہم کاپر کا پین لگائیں گے، یہ بھی آپ کو آن لائن سٹورز وغیرہ پہ مل جائے گا، جہاں پہ الیکٹرانکس کے پارٹس ملتے ہیں وہیں سے مل جائے گا۔ یہ کاپر کا پین ہے جو کہ یوز ہوتا ہے جو کرنٹ کو نکل اسٹرپ کے اندر ڈائریکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ نٹس اور اسکروز کی مدد سے ہم اس کو لگا دیں گے۔
اب ہم اس کا ٹریگر سوئچ اٹیچ کریں گے ماڈیول کے ساتھ۔ ٹریگر سوئچ کے لیے آپ کوئی بھی پش بٹن یوز کر سکتے ہیں، ہم نے یہ سمپل سا یوز کیا ہوا ہے، تو آپ فٹ پیڈل والا بھی یوز کر سکتے ہیں، تاکہ پاؤں سے آپ پیڈل دبائیں گے تو ٹانکا لگتا جائے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہاتھ آپ کے فری رہتے ہیں، تاکہ آپ سیلز اور نکل اسٹرپ وغیرہ کو آسانی سے پکڑ سکیں۔ تو یہ دوسرا جو کنیکٹر ہے گرے کلر کا، یہ سوئچ کے لیے ہے، اس میں ہم وائر کنیکٹ کریں گے۔ اس کی کنیکشن بہت ہی آسان ہے، آپ کو نیٹ کے اوپر بہت ساری ڈائیگرامس مل جائیں گی، بلکہ جہاں سے آپ پرچیز کریں گے ہو سکتا ہے اسی پیج کے اوپر بھی آپ کو اس کی کنیکشن کی ڈائیگرام مل جائے۔ ساری وائرنگ مکمل کرنے کے بعد اب ہم ٹیسٹنگ کریں گے اپنے اسپاٹ ویلڈر کی۔ یہ ایک سیل ہے ہمارے پاس اور نکل اسٹرپ ہے، اس کو ہم ویلڈ کر کے چیک کریں گے۔ پین کو ہم رکھیں گے نکل اسٹرپ کے اوپر، اور سیٹنگ ہم نے اس کی پہلے سے کی ہوئی ہے ٹائم اور کرنٹ کی۔ ٹریگر سوئچ دبائیں گے تو یہ ٹانکا لگ جائے گا۔ مزید بھی اس کو ٹانکے لگائیں گے تاکہ زیادہ مضبوطی آئے۔ اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس کی مضبوطی کتنی ہے، تو کافی اچھی اس کی مضبوطی آئی ہے اور پراپرلی یہ ٹانکا لگ چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسپاٹ ویلڈر بنا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اسپاٹ ویلڈر بن جانے کے بعد اب ہم ایک بیٹری بنائیں گے۔ یہ یوز سیل ہیں 32700 لیتھیم آئرن فاسفیٹ کے۔ ویسے تو یہ ایک سیل 6000 mAh کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ یوزڈ ہیں تو ان کی کیپیسٹی کم باقی ہے، کم رہ گئی ہے، 3700 3800 تک رہ گئی ہے۔ تو ہم ان سیلوں کو یوز کرتے ہوئے بیٹری بنائیں گے 12 وولٹ کی، اور تقریباً 7.5 AH تک یہ بنے گی۔ اگر یہ سیل نیو ہوتے تو یہ 12 AH کی بنتی۔ یہ BMS ہم لگائیں گے اس کے ساتھ، اور اس کے کنیکشن وغیرہ کریں گے BMS کے، اور اسی اسپاٹ ویلڈر کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ ساری نکل سٹرپس اس کے اوپر لگائی ہیں۔ 4 سیل ہم نے سیریز میں کیے ہیں، 3.2 وولٹس کا ایچ سیل ہے، تو تقریباً یہ 12.8 وولٹس کی بیٹری بن جاتی ہے۔ ٹیپیں وغیرہ لگا کر اچھی طرح اس بیٹری کو ہم سیکیور کریں گے۔ یہاں پر BMS لگے گا۔ BMS لگ چکا ہے اور اس کی سینس وائرس بھی لگ چکی ہیں۔ وولٹیج ہم چیک کریں تو 13.25 وولٹس مل رہی ہیں۔ اب ہم اس کو چیک کریں گے، ٹیسٹ کریں گے الیکٹرانک لوڈ کی مدد سے۔ 5 ایمپیئرس کا لوڈ ہم ڈالیں گے۔ ابھی وولٹیج 12.95 ہے اور ٹیسٹنگ جاری ہے۔ AH کی ریڈنگ دیکھیں تو 0.12 ہے، ابھی 0.13 0.14۔ اس طرح یہ ٹیسٹنگ چلتی جائے گی، اور جب کٹ آف ہوگا تو ہمیں اس بیٹری پیک کی ٹوٹل کیپیسٹی پتہ چل جائے گی۔ ویڈیو کو ہم سپیڈ اپ کرتے ہیں اور آپ کو کیپیسٹی کا بتاتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی آئی ہے۔ یہاں پر بیٹری ڈسچارج ہونے والی ہے مکمل طور پر۔ کیپیسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں 7.28 تک آ چکی ہے یہاں پر، اور یہ وولٹیج جب 9.5 سے کم ہوئی ہم نے کٹ آف لگایا ہوا تھا تو ٹیسٹنگ بند ہو گئی۔ 7.34 7.35 کی کیپیسٹی اس کی آ چکی ہے۔ تو
دوستو اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ اسپاٹ ویلڈر اور بیٹریز بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔